میرے ایک عزیز سے میں نے مشورتاً تفریحاً پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے آپ درس قرآن کا، تو انہوں نے اپنے حضرت کا حوالہ دیا کہ ہمارے حضرت تو عید کے دن بھی الحمدللہ بیان کر دیتے ہیں، ان کا پروگرام اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ تو میں نے ان کے حضرت کے اتباع میں سوچا کہ چلو یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یا کہ ہم بھی اپنا معمول پورا کر لیں انشاءاللہ۔ مبارک دن ہے، برکت پڑ جائے گی، تو کوئی چھٹی نہیں ہماری۔ مکتب طفل کے انداز نرالے دیکھے، مکتب طفل کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا، اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا، سبق یاد کر لیا اس لیے چھٹی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 اور 105 پڑھی گئی ہے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا اور رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں، یہ جواب شرط ہے، ہمیں کافی ہے وہ چیز جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گرچہ ان کے باپ دادا نہیں جانتے تھے کچھ اور نہ ہدایت پر تھے۔ پہلے آیت کا ترجمہ ہوا۔ پچھلی آیتوں میں وہ کفار جو رسوم پرست تھے، وہ رسم میں گڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور ان رسموں کے متعلق کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہیں اور اس نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ تو گیا افتراء علی اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ پر بہتان باندھنا۔ تو ایسی کئی ایک جہالت کی باتوں کی وجہ سے جو مسلمان تھے وہ رنجیدہ اور مغموم ہوتے تھے۔ تو وہ مسلمان جو ان کی ان جہالتوں کی وجہ سے مغمور اور رنجیدہ ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے، افسوس ہوتا تھا ان کو، تو ان مسلمانوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کا مضمون نازل فرمایا ہے۔
دونوں آیتوں کو ملا کر کہ اے مسلمانوں، تم نے اپنی اصلاح کی اور دوسروں کی اصلاح کی مقدور بھر کوشش کر لی، اپنی قدرت میں، اپنی وسعت میں جتنی کوشش تھی وہ کر لی۔ اس کے بعد اس کوشش پر جو ثمرہ مرتب ہونا چاہیے، جو نتیجہ مرتب ہونا چاہیے، وہ تمہاری اختیار میں نہیں ہے۔ تمہاری کوشش، تمہارا کام کوشش کرنا ہے، السعی منا والاتمام من اللہ، لہذا تم اس سے جو ثمرہ مرتب ہوتا ہے اس کے انتظار میں نہ رہو۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم اپنی اصلاح کی فکر کرو اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرو۔ جاہلیت کی رسومات میں سے ایک رسم یہ تھی کہ وہ اپنے آبا اور اجداد کی تقلید کیا کرتے تھے، ان کا اتباع کیا کرتے تھے، اور یہ تقلید آبا ایسی رسم تھی کہ اس رسم نے ان کو ہر برائی سے محروم کر رکھا تھا، ہر خیر سے محروم کر رکھا تھا اور ہر برائی کے اندر مبتلا کر دیا تھا۔ جتنی بھی برائیاں تھیں وہ ساری برائیوں میں ابتلا کس وجہ سے تھا؟ تقلید آبا کی وجہ سے، اپنے باپ دادوں کی تقلید کی وجہ سے۔ اور جو بھی خیر اور بھلی باتیں تھیں، نیکی کی باتیں تھیں، ان سے محرومیت کیوں تھی؟ تقلید آبا کی وجہ سے۔ تفسیر در منصور کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ ان میں کوئی خوش قسمت، خوش نصیب مسلمان ہو جاتا تو وہ کفار جو اپنے کفر میں پکے تھے وہ یہ خوش نصیب مسلمان ہونے والوں کو یوں کہتے کہ تم نے اپنے باپ دادوں کو جھوٹا سمجھا، ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، ان کو رسوا کیا، ان کو ذلیل کیا، جو ان کے طریقے کو چھوڑ دیا اور دوسرا طریقہ اختیار کر لیا، اپنے باپ دادا کو تم نے غلط ٹھہرایا، تو اس طریقے سے آر دلاتے اور تانا دیتے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اے لوگوں آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا اور رسول کی طرف جس میں دنیا آخرت کی صلاح اور فلاح ہے، دنیا آخرت کی کامیابیاں ہیں، دنیا آخرت کی سرخرویاں ہیں، سرفرازیاں ہیں، ساری چیزیں اس میں ہیں۔ لیکن وہ یہ جواب دیتے کہ ہمیں کافی ہے وہ چیز جس پر ہم نے ہمارے باپ دادوں کو پایا، یہ ان کا جواب ہوتا تھا۔ تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی خوش قسمت جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو اس کو بھی وہ متردد کر دیتے، کنفیوزڈ کر دیتے، اور کوشش کرتے کہ وہ لوٹ آئے واپس۔ تو یہ وہ چیز ہے جس نے ہر خیر سے ان کو محروم کر رکھا تھا، ہر برائی میں مبتلا تھے۔ قرآن کریم کا انداز دیکھیے کہ تنقید کا ایک بہت ہی پیارا انداز اختیار کیا گیا۔ ان کو براہ راست یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے باپ دادا جاہل تھے، گنوار تھے، بے وقوف تھے، بلکہ ایک سوالیہ عنوان قائم کر کے اس طرح پیش کیا گیا کہ ان کے ذہن کو اپیل کر سکے۔ کس طرح پیش کیا کہ اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ دادا جانتے نہیں تھے اور راہ پر نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تنقید کا ایک سنہرا انداز ہے، بہترین انداز ہے کہ تنقید کیسے کرنی چاہیے۔ تو براہ راست نہیں کہا بلکہ یوں کہا کہ اگرچہ جن کی تقلید کی جاتی ہے، جن کا اتباع کیا جاتا ہے وہ راہ راست پر نہ ہو، وہ گمراہی پر ہو، کیا تب بھی ان کا اتباع کیا جائے گا اور ان کی راہ کو اختیار کیا جائے گا؟ اس کے بعد اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تقلید کا صحیح معیار کیا ہے۔ تقلید کا صحیح معیار یہ علم صحیح ہے اور عمل مستقیم ہے۔ سب سے پہلے تو جو شخص کسی راہ کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا مقصد پہلے متعین کر لے
اور جس راہ کو اختیار کر رہا ہے اس راہ کا جو سفر ہے وہ سفر کا تعین کر لے. اس مقصد اور سفر کے تعین کے بعد اب اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس مقصد میں اور اس سفر کو اختیار کرنے میں کون لوگ ہیں اور کون لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، کون صحیح سمت پر ہے، کون صحیح علم پر ہے، کون صحیح عمل پر ہے. تو اس کے بعد وہ اس شخص کو تھام لے، اس کی اقتداء کریں، اس کی تقلید کریں. ائمہ کرام مجتہدین جو گزرے ہیں ان کی تقلید کے پیچھے بھی یہی چیز ہے کہ ان کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ علم صحیح کے حامل تھے اور ساتھ ساتھ عمل مستقیم کے پیروکار تھے. یعنی جو علم انہوں نے اختیار کر لیا تو اس علم کو عملی جامہ بھی پہنانے کی وہ کوشش کرتے تھے. تو اس لیے ائمہ مجتہدین کی تقلید کی جاتی ہے. تو تقلید کا صحیح معیار علم صحیح اور عمل مستقیم، یعنی یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کی تقلید کی جاتی ہے اس کے پاس صحیح علم بھی ہو، یہ نہیں کہ غلط علم ہو، اور صحیح علم ہونے کے بعد اس علم پر عمل بھی کرنے والا ہو. علم صحیح ہے لیکن اہتداء نہیں ہے، یعنی اس علم کو وہ عمل میں نہیں لاتا، تو اس صورت میں وہ تقلید کے قابل رہتا نہیں ہے. علم بھی صحیح ہو اور اس کا عمل بھی اس علم کے مطابق درست ہو تو وہ تقلید کے قابل ہے. تو یہ معیار شریعت نے قرار دیا. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا ان کے باپ دادا کچھ نہیں جانتے تھے اور راہ نہیں پاتے تھے، یعنی ہدایت پر نہیں تھے، پھر بھی وہ یہی جواب دیں گے اور یہی کہیں گے کہ نہیں ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے ہمارے باپ دادوں کو پایا. مطلب یہ کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ان کی عقل کو معاف کر دیا ہے. اور یہ تقلید آبا ایسی چیز ہے کہ جس نے جو بھی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، معمولی سی فہم رکھنے والے ہیں، معمولی سی عقل رکھنے والے ہیں، ان کو بھی راہ راست اختیار کرنے سے روکے رکھا ہے. اور اسی پر قیاس کر لیا جائے دنیا کی بھیڑ کو اور اکثریت کو، کہ کچھ لوگ دنیا کے اندر اکثریت کے اندر جو ہوتے ہیں اس کو قابل اتباع گردانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ حق پر ہیں، اسی لیے تو اکثریت میں ہیں. حالانکہ بھیڑ کی اتباع کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اکثریت کم عقلوں کی ہے، اکثریت جاہلوں کی ہے، اکثریت ناواقفوں کی ہے، اور دنیا کے اندر عمل کے اعتبار سے اکثریت بدعملوں کی ہے. تو بھیڑ کے پیچھے اندھا دھند بھاگنا کیونکہ وہ جتھے میں ہے اور بہت زیادہ ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگ جو اندھے ہو کر کے بھیڑ کے پیچھے بھاگتے ہیں، جہاں بڑا جتھا دیکھ لیا اس کو حق پر سمجھ لیا اور اس کا اتباع کر لیا، یہ بھی درست نہیں ہے. کیونکہ اکثریت تو جہالت کو لیے ہوئے ہیں. اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی جان کا فکر کرنا لازم ہے. نقصان نہیں پہنچائے گا تمہیں وہ شخص جو گمراہ ہو گیا جبکہ تم راہیاب ہو، تم ہدایت پر ہو. اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، یعنی تم سب کو. پھر وہ بتلا دے گا تمہیں وہ کام جو کرتے تھے. اس آیت کے باب میں اس کے ظاہری الفاظ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے کہ بھائی اپنی فکر کرنا لازم ہے، دوسروں کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو شعبہ ہے وہ معطل اور بیکار ہو کر کے رہ جائے گا. حالانکہ قرآن کریم کے اندر 20 آیتیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر دلالت کرنے والی ہے، بلکہ اس امت کی خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی رفع نسانی کے لیے ظاہر کی گئی ہو. تم بڑی بات کا حکم کرتی ہو اور بری بات سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان لاتی ہو. آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی
اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایمان مقدم ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے تؤمنون باللہ بعد میں بیان کیا اور اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بیان کیا۔ حالانکہ سارے اعمال کا مدار ایمان پر ہے، دنیا بھر کے اعمال کر لیں لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ عمل کا کوئی نتیجہ مرتب ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے یہاں ایمان بعد میں بیان کیا گیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہلے بیان کیا گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت اہم شعبہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ تو کہا کہ ظاہری الفاظ سے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ بس اپنی فکر کرنا ہے، کسی کی اصلاح کی ہمیں ضرورت نہیں، یعنی ان کی اصلاح کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ چنانچہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی ان سے اس آیت کی تفسیر منقول ہے، اور وہ اس طرح کہ بھئی واجبات شرعیہ ادا کرنے کے بعد، جن واجبات شرعیہ میں جہاد بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، تو کہا کہ واجبات شرعیات کے ادا کرنے کے بعد اپنی فکر کرنا ہے، مطلب یہ کہ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی داخل ہے۔ یہ کر چکو، اس کے بعد اگر کوئی سامنے والا نہیں اس سے سبق لیتا اور عبرت لیتا تو تمہیں اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا نہیں ہے۔ اذا تدیدم کے الفاظ پر غور کیا جائے تو وہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ جب تم راہیاب ہو تو تم راہیاب ہو کب سمجھے جاؤ گے؟ جب واجبات شرعیہ پورے طور پر اپنا لیے ہوں اور اس میں جہاد بھی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ بھی ہے، تب مہتدی کہے جائیں گے، تب راہیاب کہے جائیں گے، تب وہ ہدایت پر ہیں یوں کہے جائیں گے۔ تو خود قرآن کریم کی جو اذا تدیتم کا جملہ ہے اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ایک صاحب آئے، انہوں نے عرض کیا کہ بعض لوگوں کو مشرک ٹھہراتے ہیں اور جھگڑتے ہیں آپس میں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سن کر یہ فرمایا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں تمہیں یہ حکم دوں گا کہ جاؤ اور ان سے قتال کرو؟ ہرگز نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، بلکہ جاؤ نرمی سے ان کو سمجھاؤ اور اصلاح کی فکر کرو، اگر آپ کی بات قبول کر لے تو فبیہا و نعمت، بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کی بات قبول نہ کرے تو پھر یہ بات ہے، اور یہ آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی اصلاح کی کوشش کرو، اور اس کے بعد وہ نہ مانے تو اب یہ آیت ہے کہ تم پر اپنی فکر کرنا لازم ہے، یعنی ان کو صحیح بات پہنچا دی، اب وہ راہ پر نہیں آئے تو اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہو اور اس کو بے موقع استعمال کرتے ہو، مطلب یہ کہ اس سے غلط استدلال کرتے ہو، اس کو بیجا استعمال کرتے ہو، اور پھر یہ آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو تم پر اپنی فکر کرنا لازم ہے، یعنی دوسروں کی اصلاح کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ اگر کوئی قوم برائی کے اندر مبتلا ہیں اور کوئی دوسرے لوگ جو ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو مطلب روکنے پر قادر ہیں، ان کی اصلاح کرنے پر قادر ہیں، بات پہنچانے پر قادر ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اصلاح نہیں کی اور ان تک بات نہیں پہنچائی اور ان کی فکر نہ کی، تو کہا کہ ان مجرموں کے ساتھ یہ بھی گرفت میں آ جائیں گے۔ کون؟ نہ روکنے والے، امر بالمعروف کو ترک کرنے والے اور ان کی اصلاح کو ترک کرنے والے، وہ بھی ان مجرمین کے ساتھ گرفت میں آ جائیں گے۔ اور اس کی تائید حدیث نبوی سے ہوتی ہے کہ ما من رجل فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی ویقدرون علی ان یغیروا فلم یغیروا الا اصابهم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا، کہ ما من رجل فی قوم، نہیں ہے کوئی مرد کسی قوم کے اندر
کہ یعمل فیہم بالمعاصی، کہ وہ مرد اس قوم کے اندر برا کام کر رہا ہے اور وہ قوم والے وہ لوگ یقدرون علی ان یغیروا، تغییر پر قادر ہے، اس کو روکنے پر قادر ہے، فلم یغیروا، اس کے باوجود اس کو روکا نہیں، تو اصابہم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے عذاب کے اندر مبتلا فرمائیں گے۔ تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ، اور ابو سعید خدری کی مشہور روایت کئی بار آپ نے سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں سے کوئی منکر کو دیکھے، منکر کا مطلب یہ ہے کہ جس کا برا ہونا عقلاً اور شرعاً مسلم ہو اور طے شدہ ہو، مانا گیا ہو، وہ منکر ہے، یعنی عقل بھی اس کو برا گردانتی ہو اور شریعت میں بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہو، وہ منکر ہے۔ تو کہا کہ جو تم میں سے کوئی منکر کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ یہ شعبہ حکام کا ہے کہ وہ ڈنڈے کے زور سے منکر کرنے والے کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر زبان سے نہ ہو سکے، اگر ہاتھ سے نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ شعبہ علماء اور واعظین کرام کا ہے اور مقررین حضرات کا ہے کہ وہ اپنے بیانات کے اندر، اپنی وعظ کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر اس منکر پر روشنی ڈالتے رہیں کہ لوگ اس سے باز آ جائیں۔ اور تیسرا آپ نے یوں فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں، یعنی زبان سے بھی نہیں روک سکتا، حالات ایسے ہیں کہ اگر زبان سے کچھ کہنے جائیں گے تو لوگ اور زیادہ بھڑک اٹھیں گے اور معلوم نہیں فتنہ برپا ہوگا، تو کہا کہ تو اپنے دل سے اس کو برا جانے، فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے پیچھے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے، یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ اگر دل سے بھی برا نہیں جانتا تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے ان کے ساتھ شریک ہے برابر کا منکر کے اندر۔ اے ایمان والو، تم پر اپنی فکر کرنا لازم ہے، تمہیں نقصان نہ پہنچائے وہ جو گمراہ ہو گیا جبکہ تم راہ یاب ہو، ہدایت پر ہو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ بتلا دے گا تمہیں وہ کام جو کرتے تھے، کہ جو تم کام کرتے تھے وہ درست تھے تو تمہیں اس پر اجر دیا جائے گا، اور درست نہیں تھے، غلط تھے، گناہ کے کام تھے یا منکر تھے تو تمہیں اس پر سزا دی جائے گی۔ اللہ رب العزت قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔